بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 36 اور 37، 36 اور 37۔ شروع کرتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یعنی آیت 36 میں آپ نے دیکھنا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں پر زا ہے، زا کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور الشیطان جو لکھا ہو اس میں آپ نے ایک تو شین زبر یا شی اور طا کھڑا زبر طا، شیطا، اسے کیا پڑھا جاتا ہے کہ شیطا، شیطا، یعنی دو غلطی ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یا لین کو مجھول کر دیا جاتا ہے اور طا کو باریک، طا ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کو سنیے گا لفظ کو، الشیطان فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، آگے عنہا، یہاں اظہار حلقی ہو رہا ہے۔ اظہار حلقی کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ حروف حلقی ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے تو اظہار کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں۔ عنہا، عنہا، آگے فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْرَجَ، یہاں حمزہ ہے، حمزہ کی آواز کو ذرا بڑا واضح کر کے آپ نے پڑھنا ہے، فَخْرَجَ نہیں پڑھنا بلکہ فَأَخْرَجَ، فَأَخْرَجَ، خا بھی موٹا پڑھا جائے گا، آگے را ہے وہ بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، لمبا ضرور کیجیے گا ہوما کو، کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، الف کی وجہ سے لمبا کیا جاتا ہے۔ بیم مشدد ہے، اور مشدد کی وجہ سے، اسی تشدید کی وجہ سے ہم یہاں غنہ کرتے ہیں، آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں۔ بیم، اچھا آگے جو لفظ آ رہا ہے وہاں مسٹیک ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ مسٹیک کر دیتے ہیں، کانا فی پڑھ دیتے ہیں، کانا فی، کانا نہیں ہے بلکہ نون کے ساتھ الف ہے، تو اس وجہ سے اس کو لمبا کرنا ہے۔ جیسے ایک اس سے پہلے والی سبق میں تھا نا فتکون، جو آیت 35 میں آتا ہے آخر میں، اس طرح 36 کے آخر میں کیا آتا ہے بلکہ اس کے درمیان میں آتا ہے کانا فی، اس کو لازمی لمبا کرنا ہے، کانا فی، کانا فی، ایسے پڑھنا درست نہیں ہے۔ آگے صاد کی علامت ہے رموز اوقاف میں سے، اگر تھک کر رک جائیں تو ٹھیک ہے، آگے سے شروع کر دیں، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ملا کر پڑھیں۔ آگے دیکھیے گا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، بہت آرام سے اور بہت محبت سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اس میں آپ نے ایک تو جھٹکا بھی نہیں دینا اور ہا کی آواز کو ڈبل بھی نہیں کرنا۔ وَقُلْنَا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اب یہاں کیا ہوتا ہے وَقُلْ، لام کو ہلا دیا جاتا ہے، اور نَهْبِطُوا، نَهْبِطُوا یعنی ہاں کو بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہا جو ہے وہ اکیلا ہے، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، بیتو میں طا ہے، طا موٹا پڑھیے گا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعضکم لبعض، یہاں پر کیا ہو رہا ہے لبعض میں آخر میں تنوین ہے دو زیر کی، اور اس کے بعد عدو کے شروع میں عین آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اظہار حلقی ہو رہا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد، تو یہاں تنوین تو آ گئی ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے عدو کے شروع میں عین ہے، تو تیزی سے پڑھ دینا ہے بعضکم لبعض عدو۔ اچھا جو عدو کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے تو مضبوطی کے ساتھ وقف کرنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے تشدید کے اوپر آپ نے وقف کیا ہے۔ تو پھر سنیے گا عدو، عدو، اور جیم رموز اوقاف میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وقف جائز، یہاں پر آپ رک جائیے گا، آگے نئے سانس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مستقر، یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ادغام ہوگا تنوین کے بعد واو یرملون کا، مستقر، اچھا قاف بھی موٹا پڑھا جائے گا، را بھی موٹا پڑھا جائے گا، لیکن تا باریک ہے جس کے اوپر دو نقطے ہیں، تا، با تا، تا جو ہے یہ باریک ہے، مستقر،
مستقر، آگے ملانا ہے واو کے ساتھ، اس کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے، مستقر ومتاع الی حین، ومتاع میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر آپ نے اظہار حلقی کرنا ہے۔ پھر سنیے گا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ آگے نیکسٹ آیت 37 فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فتلقا، اب یہاں پر کیا کرنا ہے، اپنے قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو فتلقا نہیں پڑھنا، لکا نہیں ہے بلکہ فتلقا، ایسے منہ بھر کے اپنے پڑھنا ہے، فتلقا فتلقا، باقی سب باریک پڑھنے، فا تا لام یہ باریک ہے، فتلقا ایسے نہیں کر دینا کہ ساتھ لام بھی وہ بھی مفت میں ہی موٹا ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا ہے، آپ نے باریک رکھنا ہے، فتلقا، یہاں قا کو موٹا کر کے اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، کیونکہ حمزہ جو آ رہا ہے نا وہ اگلے لفظ کے شروع میں آ رہا ہے آدمو کے، آدم من ربہ، من ربہ، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے بغیر غننے کے، نون ساکن کے بعد یرملون کا را ہے، تو من ربہ، اس کو من ربہ نہیں پڑھنا، نون بالکل ختم ہو جائے گا اس پہ، ادغام تام اس کو کہا جاتا ہے، من ربہ، را موٹا ہے، کلمات فتاب علیہ، کلمات، یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں شامل ہے، آگے طا کا رموز اوقاف میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وقف مطلق ہے، آپ یہاں پر رک سکتے ہیں، رکیں گے کیسے کہ آخر میں علیہ ایسے ہا کو ساکن کر دیں گے، فتاب علیہ انہو، نون مشدد پہ غنہ ہے، الٹا پیش کو لمبا کرنا ہے، انہو هو التواب الرحیم، الرحیم میں ہا کا خیال رکھنا ہے، الرحیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، لیکن اگر آپ اس کو پڑھ دینا الرحیم، الرحیم یعنی دوسرے ہا کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیاسا اونٹ، تو دیکھ لیجئے معنی میں کتنی زیادہ تبدیلی ہو جاتی ہے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ مبارکہ کو ایک دفعہ پھر سن لیجئے گا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔